اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی کیا کیا فضائل ہیں، اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی کیا دعا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اندر لامحدود ان گنت رحمتیں، نعمتیں، برکتیں سموئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں اس ماہ مقدس میں نازل ہوتی ہیں۔ انسان کائنات میں رہتے ہوئے جو کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کی غرض و غایت اور مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی غرض و غایت اور مقصد تقوی کو قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان روزے کی وجہ سے برائیوں کو ترک کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور نزول قرآن کا مہینہ، اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ نیکیوں کے موسم بہار اور برائیوں کے موسم خزاں کا مہینہ ہے، جس میں رب کی خوشنودی اور جنت کے حصول حاصل ہوتا ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور اس کے معنی ہیں رک جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن بھر کھانے پینے اور تمام جائز خواہشات سے رکے رہنا۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم سے ہی جلانا ہوتا تو میں رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا ہوں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلے عشرے کی دعا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے سے متعلق چند اہم واقعات۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف پہلے عشرے میں دیے گئے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں، جس نے ان دونوں سے دامن وابستہ کر لیا وہ دونوں جہاں کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سے نور ہیں؟ ارشاد باری ہوا کہ ایک نور قرآن اور دوسرا نور رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نبوی ہے، رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 نعمتیں دی گئیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو نظر رحمت سے دیکھ لے اسے عذاب نہیں دیتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی خوشبو
کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے دن رات روزے داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو بندوں کی خاطر بننے اور سنورنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات اہل ایمان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2، استغفار۔ نمبر 3، جنت کی طلب۔ نمبر 4، دوزخ کی آگ سے پناہ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری دن ہمیں ایک خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور تیسرے حصے میں دوزخ سے رہائی عطا کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ فرمایا، آمین۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آمین کیسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے 3 باتیں کہیں، میں نے ہر ایک کے جواب میں آمین کہا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، برباد ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا اور اس نے اس مہینے میں عبادت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ اس کے جواب میں میں نے کہا، آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، برباد ہو وہ شخص جس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ میں نے کہا، آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔